بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے تقلید کیوں ضروری ہے۔ تقلید اپنے لفظی معنی میں نہیں ہے، جیسے عقیقہ اس کے لفظی معنی اچھے نہیں ہیں نافرمانی کے معنی میں، لیکن یہ اپنے عرفی اور اصطلاحی معنی میں، یعنی بچے کی پیدائش پہ جانور کی قربانی کرنا۔ اسی طرح تقلید اپنے لفظی معنی میں نہیں ہے بلکہ اصطلاحی مفہوم میں ہے، یعنی چار مسالک میں سے کسی ایک مسلک کی پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ تقلید یعنی مسلک کی پابندی کے ساتھ دین پر عمل کرنا، یہ ہماری شرعی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی ضرورت اس معنی میں کہ نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ یہ ہماری انتظامی ضرورت ہے۔ انتظامی ضرورت ہے اور ضروری ہے، آپشنل نہیں ہے، مینڈیٹری ہے۔ یہ ایسے ہی مینڈیٹری ہے جیسے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ممبران، انہوں نے ہی قانون، انہوں نے ہی آئین بنایا، انہوں نے ہی قانون بنایا، اور ریاست کی انتظامی ضرورت کی وجہ سے ہم آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ خلاف قانون اور خلاف آئین ہر سرگرمی کو جرم سمجھتے ہیں، اور وہاں یہ منطق پیش نہیں کرتے ہیں کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی قابلیت اور علم کا لیول وہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے قوانین بنا سکیں، کیونکہ عددی اکثریت کی بنیاد پہ وہ لیجسلیٹر بنے، اور وہی عددی اکثریت کی بنیاد پر انہوں نے لیجسلیشن کی، یعنی قانون سازی کی۔ ہم یہ منطق وہاں نہیں چلاتے ہیں۔ وہاں ہم ریاست کی ضرورت کی وجہ سے ہم جس طرح دینی احکام کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح ہم ریاست کے نمائندوں کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری انتظامی ضرورت ہے۔ اگر ہم پابندی نہیں کریں گے تو ریاست بد نظمی کا شکار ہوگی۔ لہٰذا سگنل پہ کھڑا ہوا ایک دیندار شخص سگنل کے اشارے کو دیکھ کے گاڑی چلاتا ہے یا گاڑی روکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ سگنل کے قوانین کو فالو نہیں کرے گا تو ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلک کی پابندی کریں۔ ایک مسلک بیزار ذہن کا شخص اگر یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن کا مطالعہ کر کے، ڈائریکٹ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے میں عمل کروں گا، تو اس سے بھی امت بد انتظامی کا، افراتفری کا شکار ہوگی۔ میں چند مثالیں اس تعلق سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال ہے، روایت ہے بخاری شریف کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمر ارضا لیست لأحد فہو احق۔ ایک شخص نے بے آباد زمین جو کسی کے نام نہیں ہے، یعنی ہائی وے پہ زمین ہے، کسی کے نام نہیں ہے، ایک شخص نے قبضہ کیا، چار دیواری کی، اس جگہ کو آباد کیا، تو حدیث کہتی ہے فہو احق، یہ اس زمین کا زیادہ حقدار ہے، یہ اس زمین کا مالک ہو گیا۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ آگے بتاتے ہیں، قال عروہ قضا بہ عمر فی خلافتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق اپنی خلافت میں فیصلہ دیا، یعنی قانون بنایا کہ بے آباد زمین کو اگر جو شخص آباد کر دے گا وہ اس کا مالک بن گیا۔ اس حدیث کو لے کے آج قبضہ مافیا اگر اس حدیث کی بنیاد پہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ شروع کر دے تو کیا اس سے شدید قسم کی بد نظمی نہیں پھیلے گی؟
قبضہ، مافیا، کہ اس عمل کی وجہ سے کیا ریاست مسائل کا شکار نہیں ہوگی؟ لہذا یہاں پہ اس حدیث کے سمجھنے کے لیے ایک ذاتی ذہن لگا کے حدیث کو سمجھنا مسائل پیدا کر رہا ہے، اور ایک وہ تشریح ہے جو ہمارے ائمہ کرام نے کی۔ ائمہ کرام نے اس حدیث کی تشریح کی، یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بحیثیت مفتی کے نہیں بلکہ بحیثیت والی ریاست کے دیا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بحیثیت والی ریاست کے حکم دیا، زمینوں کو آباد کرنا تھا، انہوں نے یہ قانون بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں زمینوں کو آباد کرنا تھا، عوام کو اس طرح متوجہ کرنا تھا، اس لیے یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ آج کی ضرورت الگ، اس وقت کی ضرورت الگ، لہذا اس حدیث پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص دور میں تو عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم عمل کریں گے تو انتظامی حوالے سے چونکہ ریاست مسائل کا شکار ہو سکتی ہے، لہذا ائمہ کرام اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، اور ہمیں یہ تعویل فالو کرنی پڑ رہی ہے۔ کس لیے؟ انتظامی ضرورت کی وجہ سے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ مقلد علماء کرام کا، نہ غیر مقلد علماء کا، سب یہی تشریح کرتے ہیں کہ ریاست کی اجازت کے بغیر کسی بے نامی زمین پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ سے وہ اس حدیث کی بنیاد پہ مالک نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئی تو عرض کیا، ان ابا سفیان رجل شحیح ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی الا ما اخذت منه وهو یعلم۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان کنجوس انسان ہے، مجھے وہ خرچہ بہت کم دیتا ہے، مجھے خرچہ وہ دیتے نہیں، مجھے لینا پڑتا ہے، تو یا رسول اللہ اپنی ضرورت کے لیے بغیر پوچھے میں پیسے لے سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، ہاں بغیر اجازت کے اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے بچے کی ضرورت کے لیے، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے تم لے سکتی ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک عورت اپنی ضرورت کے لیے اگر شوہر کے پیسے استعمال کرے یا شوہر کے پیسے لے تو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث کی حق دیتی ہے۔ حالانکہ علماء کرام دوسری احادیث کی روشنی میں گھر کے تعلق سے یہ بتاتے ہیں کہ شوہر کی ہر چیز بیوی کی ملکیت نہیں بلکہ امانت ہے، اور امانت مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ہاں وہ چیزیں جو متسارع الفساد ہیں، جو جلدی خراب ہو سکتی ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کنایتاً یا غیر صریح طور پر اس کی اجازت ہوتی ہے شوہر کی طرف سے، لیکن پیسے اور دوسری چیزیں بغیر اذن کے عورت استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ائمہ کرام کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، لیکن جو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں، آج اگر ایک عالمہ، ایک عورت ہے، وہ اسی حدیث کو بنیاد، یا آج کی خواتین اس حدیث کو بنیاد بنا لیں اور وہ کہیں کہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا شوہر جب سوتا ہے تو وہ شوہر کی جیب سے کبھی 1000 روپے نکال لیں، کبھی 5000 روپے نکال لیں، جی میری ضرورت ہے۔ اب ضرورت کی حد بھی ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث پر اگر مسلک یا ائمہ کرام کو فالو کیے بغیر اگر اس حدیث پر آج کی خواتین اگر عمل کرنا شروع کر دیں گی تو کیا گھر بد انتظامی کا شکار نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اس لیے اس حدیث پر بھی عمل کرنے کے لیے ہمیں دوسری احادیث کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ائمہ کرام کی تشریح کی روشنی میں اس حدیث کا مطالعہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور اس حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دو انتظامی ضرورت۔ تیسری دلیل روایت بخاری شریف کی، اور وہ روایت یہ ہے کہ دو صحابی ہیں، ان کا نام آتا ہے حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہما۔
حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے آئے. مکے کے مشرکوں نے پیچھے 2 بندے بھیج دیے اور صلح کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا پڑا کہ تم ضابطے کے مطابق مدینے میں نہیں رہ سکتے ہو، ان کے ساتھ چلے جاؤ. حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے جب واپسی پہ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور دوسرا بھاگتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. بہرحال خلاصہ یہ کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ ایک ساحل سمندر پہ، سیف البحر حدیث کے الفاظ ہیں، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اور پھر جن کو بھی پتہ چلتا تھا مکے میں سے کہ ہمیں تو مدینے میں جگہ نہیں مل سکتی، وہ مسلمان ہونے والے صحابہ وہ بھی آتے تھے اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی جب اسلام لائے تو بجائے مدینہ جانے کے یہیں آ گئے اور یہ پورا ایک جتھا بن گیا. قریش کے قافلے جب بھی جاتے تھے قریش کے لوگوں کو قتل کرتے تھے، انہیں لوٹتے تھے. اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ روایت بتاتی ہے کہ جہاد کرنے کے لیے ریاست کے اذن کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ائمہ کرام نے انتظامی ضرورت کے پیش نظر جہاد اور دین کے وہ احکام جن میں طاقت کا استعمال ہوتا ہے، ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ حدود ہوں یا جہاد ہو، اس میں ولایت والی ضروری ہے. اگر ولایت والی کو ہم اس کو ہٹا دیں اور ڈائریکٹ اس حدیث پر ہم عمل کرنا چاہیں تو کیا ہوگا کہ آج کی جو ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، پھر یہ ذہن پروان چڑھے گا اور ریاست پھر قتل و غارت گری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے پھر اس